السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک بار پھر نون قطنی کے بارے میں ہے۔ ہم اس کے پہلے 2 لیکچر بیان کر چکے ہیں، آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون جیسا کہ بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے اس لیکچر میں ہم 3 ایسے الفاظ کو سیکھیں گے جو پہلے ہم نے اس قاعدے میں بیان نہیں کیے، ہم نے کسی لیکچر میں ان کو نہیں پڑھا۔ آئیے بالترتیب ہم اس جدید نورانی قاعدہ کو پڑھتے ہوئے ان 3 الفاظ کی مشق کرتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں، لفظ پڑھنے میں یوں آئے گا حالت وصل میں قادرون الذی، پھر پڑھ لیجئے قادرون الذی، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قدیرو را پیش رو نظر آ رہا ہے، یہاں پر اصل میں تھا را 2 پیش رن، 2 پیش کی تنوین تھی۔ اس 2 پیش کی تنوین کے نون کو ہم نے اٹھایا، نیچے لکھا اور اس کے نیچے ایک چھوٹی سی زیر لگا کر ہم نے اگلے حرف کے ساتھ ملا دیا، یہ بن گیا نون لام زیر نل، لام زبر لا، تو یہ بن گیا نلذی۔ تو حالت وقف میں اسے کس طرح پڑھیں گے؟ یاد رہے 2 پیش کی تنوین ہو یا اکیلی پیش ہو، حالت وقف میں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی یہ ساکن ہوئی تو یہاں پر سکون عارضی اسے کہیں گے، اور سکون عارضی سے پہلے حروف مدہ کو پایا جا رہا ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے حرف دال کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ بن گیا، یا مدہ کے بعد سکون عارضی ہے تو ہم نے یہاں پر مد عارض کرتے ہوئے 1 الف نہیں اب بلکہ کم سے کم 2 الف کھینچ کر پڑھنا ہے، تو یہ بن جائے گا قدیر۔ پھر پڑھ لیجئے اسے کیا پڑھیں گے حالت وقف میں؟ قدیر۔ اب اگلا جو لفظ ہے الذی پڑھا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اپنے اس قاعدے کو مکمل بیان کرنے کے بعد یہ خصوصی طور پر بیان کریں گے کہ الف خالی قرآن پاک میں آ جائے تو وہاں پر کیا لگا کر پڑھا جاتا ہے؟ زبر لگائیں گے الف پر، زیر لگا کر پڑھیں گے یا پیش لگا کر پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ہم بیان کر دیں گے، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ تو یہاں پر اس لفظ کو ہم حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ قدیر الذی۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اس لیکچر کا دوسرا لفظ ہے۔ یاد رہے یہاں پر آپ وقف کی حالت میں معانقہ یعنی 3 نقطے بھی دیکھ رہے ہیں، جیم پر 3 نقطے ہیں، اور جہاں پر بھی یہ معانقہ ہوگا اسے ہم کیا کریں گے؟ اس پر وقف کریں گے یا اس سے اگلے 3 نقطوں پر وقف کریں گے، تو اسے معانقہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل ایک علیحدہ لیکچر اس کا تیار کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا۔ اب اس لفظ کو ہم پہلے حالت وصل میں پڑھتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں اور بغیر ہجوں کے پڑھیں گے۔ خبیران الذی، پھر پڑھ لیجئے خبیران الذی، اور حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ خبیرا الذی۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں آئیے اس کی ہم ادائیگی کرتے ہیں۔ فخوران الذین، پھر پڑھ لیجئے فخوران الذین، حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ فخورا الذین، پھر پڑھ لیجئے حالت وقف میں فخورا الذین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، میری اور اس ویڈیو کے بنانے والوں کی سب کی خیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں بعض ایسے
الفاظ آتے ہیں کہ ان پر کوئی اعراب نہیں ہوتے، یعنی زبر زیر پیش نہیں ہوتی، دو زبر دو زیر دو پیش وغیرہ نہیں ہوتے، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کو کیسے پڑھنا چاہیے انشاءاللہ عز و جل اگلے لیکچر میں ہم بیان کریں گے کہ الف لام میم اللہ، الف لام میم را، الف لام میم صاد وغیرہ وغیرہ انہیں کیسے پڑھتے ہیں۔ تجوید کے مطابق انشاءاللہ عز و جل آپ کو تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔